بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ذوق شوق پیار محبت دنال درود شریف پڑھ لو اللہم صل علی تھوڑا آگے پہلے صف تے بیٹھو پہلی صف تے بیٹھن دی بڑی فضیلت ہے پہلی صف مکمل کرو پھر دوسری پھر تیسری پھر اس طرح ترتیب نال بیٹھو اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالی نے انسان دی حقیقت نو بیان فرمایا ہے۔ انسان کس طرح دنیا دے اندر آیا ہے، انسان نو مالک کس طرح دنیا دے اندر لے آیا ہے، انسان دی اللہ نے کس طرح تخلیق و تکنیک فرمائی ہے، انسان دی آمد کس طرح ہوئی ہے۔ قرآن کریم دے اندر تقریباً 1 درجن آیات اس طرح دی ہیں جنہیں دے اندر اللہ فرمائے انسان ایک زمانہ، ایک وقت، ایک دور، ایک تیرے اتے ایک لمحہ اس طرح دا بھی آیا ہے تیرا نام و نشان نہیں سی۔ هل أتى على الإنسان، او میرا سونا انسان، من مونا انسان، پیارا انسان، او جوان او خان، او دنیا دے اندر اپنے آپ نو بہت کو سمجھن والے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا نا نہیں سی تو کوئی چیز نہیں سی، کچھ نہیں سی، تیرا کوئی اللہ اکبر ذکر نہیں سی، کوئی فکر نہیں سی، تیری پہچان نہیں سی، سنجان نہیں سی۔ دنیا دے اندر تیرے اتے ایک زمانہ، ایک وقت اس طرح دا بھی گزرا ہے کہ دنیا تو موجود آئی، جنات تو موجود ہیں، فرشتے تو موجود ہیں، زمین و آسمان تو موجود آئی، پر انسان دنیا دے اندر نہ آئی۔ پھر اللہ پاک نے انسان نو کس طرح دنیا دے اندر لے آندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدی، میں مالک نے اپنے ہتھاں دے نال سجایا ہے، تھہایا ہے، بنایا ہے، لے آیا ہے۔ اللہ سونیا انسان نو کی میں بنایا ہے، فرمایا ٹھہا ٹھہا کے، سجا سجا کے، بنا بنا کے اس طرح دا بنایا ہے کہ چیلنج بنا دیتا اپنے بندے نو بنا کے۔ ایندے نال دا بال بنانا تو دور دی بات ہے، ایندے انسان دے نال دا ایک وال بھی بنا کے ویکھو۔ پھر اپنے انسان نو اس طرح دا قیمتی بنایا کہ دنیا دے اندر ساری دنیا پھر لو، اللہ تعالیٰ دی ذات دا مقابلہ کرنا دور دی بات ہے۔ اللہ سونے دے بنائے ہوئے انسان دے نال دا ایک سپیر پارٹ بھی کتھوں نہیں ملدا۔ جاؤ پھر لو، مالک کریم نے فرمایا ہی
من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ پھر مالکا تو اپنے اس سونے بندے نو، پیارے انسان نو، آدمی نو کیویں بنایا، آدم نو کس طرح لے آیا؟ فرمایا میں اللہ اکبر من تراب هو الذی، او ذات اللہ تعالی دی جس نے بنایا انسان نو، کس طرح بنایا؟ من تراب، مٹی تو بنایا، کس چیز؟ خاک تو بنایا، اس خاکی نو لے آیا، خاک تو لے آیا، خاک تو بنا کے دنیا دے اندر بنایا۔ تو انسان اپنے آپ نو سمجھدا ہے میں بڑا رانا، بڑا راہ، بڑا دنیا دے اندر چودھریاں، بڑا ملک تو اللہ اکبر مہاراں، بڑا دنیا دے اندر سرداراں، بڑا دنیا دے اندر میاں راجاں۔ لیکن جواب ملدا ہے نہیں نہیں، تو کہندا ہے میری ہے، ایک دن ہونا تو ایک دن قبر دی ڈھیری ہے۔ جس خاک تو آیا ہے پہنچے وہی جہاں کا خمیر تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حقیقت انسان اللہ رحمان نے سمجھا دیتی، تینوں مٹی تو میں لے آندہ ہے، مٹی دن اندر واپس جائیں گا، پر جس دن تیرا حساب و کتاب ہونا ہے، تیرے اعمال دن اندر اللہ پاک نے پوچھنا ہے کس طرح والوزن یومئذین الحق، اتھے تول دے وچ چونگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی، کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہو سی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہو سی، جڑا سا اتھے تول دے وچ گھٹ پوسی، کلیم اس ویلے دیونے دار ہو سی، والوزن یومئذین الحق، جدو قیامت نو اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے نے پیش ہونا ہے، کتھوں آنا ہے؟ آسمان تو نہیں ڈگنا، اللہ اکبر، آسے پاسے تو نہیں آنا، اللہ کریم نے مٹی وچوں کڈ کے دنیا دے اندر انہوں پھر اللہ پاک نے کھڑا کر دینا۔ اعمال بھی، کردار بھی، چال بھی، معیار بھی، گفتار بھی، اقوال بھی، رہنا بھی، کھانا بھی، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، سارے دنیا دے معاملات ان دے سامنے آ جان گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ایک کتاب مل جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ حقیقت ہے کہ انسان جتھوں آیا ہے اتھے واپس جانا ہے، اتھوں ہی اللہ نے پھر انہوں واپس لے آنا ہے۔ مالک کریم تو مٹی تو بنایا ہے، خاک تو بنایا ہے، اللہ خاکی نو پھر اللہ تو دنیا دے اندر کس طرح سلسلہ چلایا؟ پھر فرمایا میں اپنے بندے دی عرق ریزی کر دیتی، کی دی کشتہ بنانا لے حکم آ جان دینے، جدو عرق ریزی کر دینے، اللہ اکبر، ایک چیز نو ایک قطرے دے اندر لے آن دینے، ویکھ دے نہیں بعض ادویات سار دی ساری ایک قطرے دے اندر آ جان دیئے، جی میں اللہ پاک نے انسان دے خون نو بنایا، خون دا ایک قطرہ کئی چیزاں کئی بڑی بڑی خوراکاں دے نال بن دے، پھر اللہ پاک نے سارے انسان نو ایک حقیر جائیں قطرے وچ بنا دیتا۔ خلق الانسان من نطفہ، او میرے بندے میں تینوں نطفہ تو بنا دیتا، تیرا سارا خلاصہ ایک قطرے دے اندر لے آندا، ایک کاریگری میری ہے، تو ویکھدا جا، ایک حقیر جائیں پانی دے قطرے تو تینوں اللہ اکبر پھل پھل لا دیتا، کیویں لایا؟ یا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. او میرے بندے تینوں اپنی فطرت دے مطابق بنایا جی میں تیرا فطرت ہے اوے تینوں بنا کے اس طرح دا تینوں نصاب دیتا ہے اس طرح دا تینوں اللہ اکبر اعمال دیتے نے اسلام نو تیری فطرت دے مطابق بنا دیتا ہے. تیری فطرت ہے کہ میں اکیلا نہ رہواں. بندہ کی کہندے میں کلا رہواں اداس ہو جانا کی کہندے. اللہ فرمایا خلق منہا زوجہا جدو ساڈا پیارا پہلا بندہ پہلا انسان پہلا خاکی دنیا دے اندر اکیلا سی پیدا کیتا تو ادھورا نظر ہوندا سی اوندا ایمان ہی پورا نہیں ہوندا جدو تک دلہن نہ آوے. اللہ جدو تک اوندا ویاہ نہ ہوئے نکاح نہ ہوئے اس وقت تک جوان ہی پورا نہیں ہوندا ایمان ہی پورا نہیں ہوندا. مالک نے فرمایا میرا بندہ کلا ویکھدا سی اللہ اکبر آسے پاسے ویکھ کے کہندا سی اللہ پاکا میری تے زندگی کیویں رفیقہ حیات دے بغیر زندگی ادھوری رہ جاندی. دعا کرو اللہ پاک ہر ایک نو شاد آباد فرما دے وے اور اللہ ہر ایک دے گھر دی اور گھر والیاں دی خیر فرما دے وے. فرمایا خلقا منہا زوجہا پھر اسی اون دی فطرت دے مطابق اس آدم پیارے دے وچوں دی گھر والی نو پیدا کیتا. کاریگر نے کیوں پیدا کیتا تاکہ کوئی اور چیز وچوں پیدا کر دے تو اون دے مزاج دی نہ ہوندی. گھر والی او جنت ہوندی ہے جری بندے دے مزاج دے مطابق. اللہ ان دے مطابق دے بے مزاج دے مطابق اللہ پاک نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. او میرا بندہ ہن راحت پکڑ سکون پکڑ تینوں اساں بیوی دے دیتی گھر والی زوجہ محترمہ تینوں مل گئی ملی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا اساں ڈھیر سارے زیادہ بہت تعداد دے اندر مرد پیدا کیتے کثیرا ونساء پھر ڈھیر ساریاں زیادہ کثیر تعداد نال عورتاں بھی پیدا کر دیتا. کیوں کیتیاں تاکہ دنیا دے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والارحام. اس صلہ رحمی برقرار رکھن کی کرن اس وقت پھل لایا انہاں نوں ودھایا انہاں نوں آباد جا فرمایا تاکہ صلہ رحمی کر سکن. اللہ اکبر ایک جگہ ایک اللہ اکبر مٹی تو آن والے ایک خاک تو بنے ہوئے ایک فطرت تو آن والے ایک نظام تو آن والے ایک سلسلے تو آن والے پھر آپس دے اندر لڑن تے ایک گل چھک دی ٹھان دی نہیں. اللہ کہندا ہے میری ذات تو ڈرو اپنے رشتے ناتیاں دا خیال کرو. جو خیال نہیں کردا ان دی جان دی برکت ختم ہو جاندی ہے. جو خیال نہیں کردا ان دی صحت ختم ہو جاندی ہے. جو خیال نہیں کردا ان دے مال دی برکت ختم ہو جاندی ہے. جیرا بندہ چاہندا ہے میری صحت ٹھیک راوے تو میرے کول مال ہی واد ہوے انہوں چاہیے ان نکاح کر لے. صحت بھی ٹھیک تو مال اچھی برکت. میں کدے کہندا ہوں نا بندہ ایک نیانے بیٹے دی قیمت لا سکدا ہے سارے بیٹے نو چھڈو ان دی اکھ دی قیمت کوئی لا سکدا ہے. مالک نے تینوں اس طرح دے منافع دیتے نے تا حلال دے اندر دیتے نے نکاح دے اندر دیتے نے. اس واسطے محبوب کریم نے سکھایا او انسانوں جرے مالک نے تو انہوں پیدا کیتا ہے انہیں پیارے محبوب کریم نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے 3 کم جرے چھتی تے جلتی کرنے نے انہاں دے اندر ایک کم اے بھی ہے بیٹی جوان ہوئے یا بیٹا جوان ہوئے ان دا بیاہ چھتی کر دے.
اللہ پرواہ ہی کوئی نہیں، کہندہ جی ساڑھے میرٹ دے بندے نہیں ملتے. سبحان اللہ، کتنی بڑا ظلم ہے. اپنے ورگا کسی نو سمجھ دے نہیں. اللہ اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ بندہ اپنی قوم تے فخر کردا رہے. اللہ اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ بندہ اپنے مال تے فخر کرے. بندہ اللہ پاک اس چیز نو پسند نہیں کردا بندہ حسب نسب دے اوتے کسے تے طنز کردا رہے. اے تے جی چھوٹی برادری دے نے، اسی وڈی برادری دے ہاں. اہل حدیثو، اللہ اس بات نو پسند کردا ہی نہیں. مالک نے فرما دیتا میرے بندے انسان تینوں دنیا دے اندر میں آباد کیتا ہے. اللہ تیرا انسان کیویں آیا ہے؟ فرمایا انسان آیا ہے ثم یخرجکم طفلا. اللہ نے فرمایا ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. پھر مالک نے نطفے تو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے تو ایک بوٹی نو سجایا، بوٹی نو بنا کے 4 مہینے دے اندر جان پا دیتی تے 6 مہینے تک پورا جسم ٹھہا دیتا. کیویں بنایا کاریگر نے انسان کا جسم؟ کیا ہے جس پہ ہے شیدا جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اندے تو پیرا تلے نہ انیاں نے، نہ ہی شاخہ نے، نہ ہی پاڑا نے، نہ ہی کوئی جڑا نے، نہ ہی کوئی منڈے، نہ ہی کوئی ایرا ہے. انسان دا حال کیے اللہ کریم سمجھا رہے ہیں میرے بندے تو حال ویکھنا چاہتا ہے تو قبرستان جا کے ویکھ، شار خاموشاں دے اندر جا کے ویکھ. تو کہندہ ہے میری میری اے جواب ملدہ نہیں ہوئے. ایک دن ہونا تو قبر دی ڈھیری ہے، نہ دنیا تیری ہے نہ میری ہے. حقیقت سکھ لے اللہ پاک نے انسان کیویں بنایا. پھر مالک نے اس اماں دے بطن دے اندر، پیٹ مبارک دے اندر، سبحان اللہ، بطن شریف دے اندر ایویں ٹھہایا سجایا جیویں آپ چاہندا ہی. کاریگری دے کمالات وکھائے تو دنیا دے اندر سمجھایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او ذات اللہ پاک دی جنہیں بطن مادر دے اندر تینوں ٹھہایا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے جی میں آپ چاہندہ ہے. او مصور نے تصویر بنائی، کی بنائی؟ تصویر بنائی تو حقیر پانی تو بنائی، کی تو بنائی؟ تصویر بنائی تو لوتھرے تو بنائی. بنائی کتھے جتھے کسے دی اپروچ نہیں. فی الارحام کیف یشاء. تو دنیا دے اندر تیرا نا نہیں، نہ تو خان ہے، نہ سردار ہے، نہ زمیندار ہے، نہ عہدیدار ہے، نہ راجہ رانا ہے، نہ تیرا کوئی برادری دا نام ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تیرا ذکر ہی نہیں، تو کوئی شائی نہیں. اس مالک نے اس طرح تینوں ٹھایا ہے، سجایا ہے کہ شکم مادر دے اندر کیویں ٹھا کے سجا کے بنا کے ثم یخرجکم طفلا وہوا خالق مالک رازق صاحب فضل کرم دا.
واہ واہ خالق مالک رازق صاحب فضل کرم دا شکم مائی دے اندر لوگو بچہ کیویں پلدا اتھے روزی دا کوئی راہ نہ ہووے رحم چفیروں گھیرا اللہ قدرت نال کھواوے کلہ قدرت نال کھواوے ماں پیو کچھ نہ جھیڑا مالک قدرت نال کھواوے خالق قدرت نال کھواوے ماں پیو کچھ نہ جھیڑا اللہ پاکا تو عملی دے پیٹ دے اندر بچے نو زندہ کی میں رکھائی فرمایا 6 مہینے تو بعد اے بچہ جیرا ہے اندر ماں دے بطن دے اندر روندہ بھی ہے ہسدہ بھی ہے کھیدہ بھی ہے سوندہ بھی ہے جاگدہ بھی ہے اللہ اکبر انہوں اللہ نے اتھے زندگی دے دیتی کی دے دیتی جے پانی تو بچہ بنا کے اممہ دے بطن جو زندگی دیتی ایک بندہ میں نو کہندے کاری صاحب عذاب قبر نہیں ہے گا میں کہ چلو تیری گال مان لیندے ہیں یہ تینوں کنے دے سے کوئی واپس آیا ہے کہندے آیا کوئی نہیں میں کہ میرے کول پوچھ اممہ دے پیٹ والی قبر دے اندر کتھے اندھیرے دے اندر کوٹھی دے اندر تو کچھ نہ میں تے 4 مہینے اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے کوئی گل تینوں یاد ہے کوئی کدے تینوں بکھا سکھا یا دکھا یا کوئی تینوں بیماری لگی ہوئے کہندہ میں نو کچھ یاد نہیں فرمایا جتوں واپس آئے ہیں وہ تو تینوں یاد کوئی نہیں قبر وچوں واپس ہی کوئی نہیں آیا تو کیوں قرآن دا انکار کر دیں اللہ دے اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر کیا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قبر تے حشر تے سفر آخرت ہندو تے یقین کر لو اللہ دے حبیب کریم نے سکھائے عذاب القبر حقن قبر اس سے قبر نو کہندے نے محبوب نے چھڑیاں کٹ کے اسے قبر تے رکھی ہیں جیرا بندہ منکرین حدیث ہویا ہے بخاری شریف چے اس زمین چون دی قبر اللہ اکبر پھٹ جان دی تو انہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال باہر سٹ دین دائی کدھے سٹ دین دائی قرآن دس رہا ہے فرعونی جرے نو سارے مر گئے نے جل گئے نے اللہ اکبر پانی دے اندر بہ گئے نے لیکن انہوں نے روز اللہ اکبر صبح شام عذاب ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے النار یعرضون علیہا انہوں نے اتے آگ پیش کیتی جاندی ہے پھر مننا پائے گا اے اللہ دی قدرت دے کر شمینے میں چاندہ میں شارٹ بات کراں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جاوے ہن بندہ دنیا تے آیا تو بندہ بڑا بے صبرہ بندہ بڑا جلد باز بندہ بڑا نحیف آن دیا ہی سمجھان والے نے سمجھایا وَلَدَتِكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا او میرے بندے جدو تو دنیا تے آیا ہے اپنی اماں دے گھر پیدا ہوئے تیرا حال ہے تو رو رہا سی تینوں ویکھن والا خوش ہو رہا سی جدو میں آیا تو آیا بندہ زیادہ روندہ اس ویلے ہیں جدو انہوں اللہ اکبر کنیکشن کٹ دیتا جاندہ ہے جرا چشمہ لگائیں دے ناف دے ذریعے کی لگا ماں کھان دیئے تو بیٹا پیٹ بھر لیندے ہون جدو کنیکشن کٹیا گیا ہے حدیث پاک چے شیطان انہوں ڈرا دیندہ ہے کی کہندے ہون تیرا پیٹ کی میں بھرے گا کی میں نیانا رون لگ پہندے میرا پیٹ کی میں بھرے گا ہون جی میں سیانا روندہ پیا ہے میرے بچے کون پال لے گا بچے 2 اچھے ایک بچے نو بیماری ہوندی ہے چلا جاندہ ہے تو ساری زندگی کہندے ہون بچے کی تھو ہمیں اللہ پاک نے دنیا والے نو سمجھایا جنہوں میں پیدا کیتا ہے انہوں رزق دا بھی وعدہ میں کیتا ہے جے تیرے رزق دا ذمہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ جے تونوں رزق اللہ دیندہ ہے تو اپنے پیدا کرن والے ہر بندے دا نصیب بھی فی اونوں کی ہی ہوں دے گلے دا
ہار اللہ بنا دیں. فرمایا بیٹی آویں نیانے آویں سیانے آویں. اللہ پاک نے فرمایا جے پتر آویں یا بیٹی آویں بیٹیاں سانبھن والے مبارک ہوئے تانوں. حبیب کریم نے فرمایا جس بندے نے اپنی بیٹی نو اللہ اکبر کفالت کیتی تے بیٹی جوان ہو گئی پھر ان دا حق بھی کر دیتا. قیامت والے دن کہا تین میں محمد کریم دے نال ایویں اسی جویں دو انگلیاں نال نال نے. دوسری حدیث فرمایا جس بندے نے بیٹیاں دی کفالت کیتی تو اللہ دی تقدیر تے خوش رہیا او بندہ قیامت والے دن اس طرح دا خوش نصیب ہوئے گا جہنم دی آگوں دے قریب نہیں آئے گی. اللہ میں سنا رہی ہوں بندہ کیویں آیا ہے جیویں جیویں آیا ہے رومن لگ پیا. کی کرن لگ پیا یعنی پیدائشی رومنا ہے بندہ کیے ماڑی جی تکلیف آوے تو رون لگ پہلے ہے رومنا بندہ روندہ اپنے ڈھڈ نو ہے. روندہ کنو ہے پیٹ نو کنو ٹینکی نو روندہ ہے کی میں بھرے گی کی میں بھری جائے گی. ساری دن کے دن اندر اس پیٹ نو روندیاں روندیاں کدوں گھر چ روندا بیٹھا ہے کدوں شہر چلا جاندا ہے کدوں باہر چلا جاندا ہے کدوں اللہ اکبر آس پاس چلا جاندا ہے کدوں رات نو دوڑا لا رہے ہیں کدوں دن نو آ رہے ہیں سمجھایا جا رہے ہیں بندے آ کیویں دوڑا لیندا ہے کہندا یار میں کوشش کر رہا. اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں تیرے پیٹ دا ذمہ تے میں اٹھایا ہے. جے امی دے پیٹ دے اندر تینوں رزق دے سکدا تے زمین دی کمر تے بھی تیرا رزق میرے ذمہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ میں کی کراں فرمایا تو ایویں کر میں اللہ دی ذات تے یقین کر میرے محبوب دی بات تے یقین کر جدوں میرے رسول دی بات تے تینوں یقین ہو سی اللہ دی ذات تے یقین ہو سی تیرا بیڑا پار ہو سی. اللہ یقین اس تے کرنا ہے جنہیں تینوں بنایا ہے تو کوئی چیز نہیں سی. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کوئی ذکر نہیں کوئی شے نہیں. ہن اللہ پاکا میں جو رو رہا آ تو دنیا تے گیا میرا کنیکشن بھی دائیا نے کٹ دیتا ہے تو ہن میرا کنیکشن کٹیا گیا ہے میں کیویں کھاواں گا. مالک نے فرمایا میں آپ تینوں سکھا دینا ہے. کیویں سکھایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ایک کنیکشن نو روندا ہے کی روندا ہے. مالک فرمایا اکھاں کھول تھوڑا زبان چول. اے اکھاں کھولدا ہے زبان نو حرکت دیندا ہے چولدا ہے. فرمایا شفتین تھوڑا ہونٹ ہلا تاکہ تیری امی نو پتا چلے جو میرا پتر ہونٹ ہلاندا پیا ہے اندی ٹینکی خالی ہو گئی. اللہ امی نے روندے نو ویکھ کے پہلے ویکھیا اکھاں کھولی پیا ہے وہ ہستی رہی ہے واقعی میرا پی بیٹا بینا ہے بڑیاں سونیاں اکھاں والا ہے موتی تو ہی سونیاں اکھاں. لیکن جدو امی نے ویکھیا اے تے زبان بھی چولدا پیا ہے ہونٹ بھی ہلاندا پیا ہے. اللہ اللہ امی نے پیار والی جگہ چھاتی تے لایا رب نے اس چھاتی تے دو چشمے بنا دیتے. ایک چشمہ پی لیا بس رج گئے نہیں دوسرا دے دیتا دوسرا بھی مکمل نہیں پی سکیا ٹینکی اتنی چھوٹی ہے بھر گئی. 2 سال تک نیانا چپ رہا ہے کی رے پیٹ بھردا رہا ہے اے چپ رہا ہے کی رے. کچھ ملدی رہے تو بندے چپ رہندے کی میں جی. ایک جہاز بندہ آواز سندا بیٹھا ہی تو مولوی صاحب واز کر دیں بھی ہر ایک نو رزق کون دیں دے. وہ کہندا ہے پھر کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم اسی بھی کچھ نہیں کرنا. وہ نہر دے کنارے میں چلا گیا
جاندیا جاندیا کہندہ ہے مولوی کہندہ ہی بھی رزق اللہ دیندہ ہے میں نو ملیا کچھ نہیں. تھوڑا آگے گیا تو ویکھ دے ایک لکڑی ہے تو لکڑی دے اتے ایک روٹی رکھی ہوئی ہے تو روٹی بڑی دیسی گھی دی بڑی سونی جی پکی ہوئی پراٹھے تو ہی ودیا انہیں کوشش کی تو وہ حاصل کر لئی کھا گیا کی کر گیا. دوسرے دن پھر انہوں بکھ لگی تو کہندہ ہے مولوی کہندہ سی رزق اللہ دیندہ ہے میں پھر ازما رہا. ویکھ دے ایک بڑیا جری ہے وڈیری عمر دی مائی انہیں پھٹی تے روٹی رکھی ہے دیسی گھی والی وہ اس طرح دی جویں انہیں پہلے کھائی تھی وہ پانی میں سٹن لگی ہے. کہندہ امی سٹنا نہیں مینوں دیو. انہیں کہا تو کی کرنی کملیا. یہ کہندہ ہے میں کال بھی بڑی مشکل نال حاصل کر کے کھادی بڑی سوادی سی. مائی اگے کہن لگی وہ سوادی کدن دی سی. حکیم نے دسائے میرے خامد نو پھوڑے نکلے نے کی نکلے نے. حکیم نے دسائے دیسی گھی دیاں روٹیاں بنو تو تاکہ پھوڑے والی جگہ نرم ہوئے. تو پھوڑے والی روٹی میں سٹ دی رہی ہوں تو کھاندہ رہے ہیں. جہاد کہنے لگا ہاں مولوی دا واز ٹھیک ہے جیرا کام کرے انہوں پاکیزہ روٹی ملی ہے جیرا کام نہ کرے انہوں پیپ والی روٹی مل دی ہے پھوڑیاں والی روٹی مل دی ہے. رزق اللہ ہر ایک نو دے رہے ہیں فرما بردار نو بھی رزق دیندہ ہے تے نا فرمان دا بھی ٹکر بند نہیں کردہ رزق بند نہیں کردہ ہر ایک نو اللہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جی تینو یقین نہیں تے تیرے کول تو فریزر بھی ہیں فریج بھی ہیں سٹور بھی ہیں تیرے کول اللہ اکبر پڑولے بھی ہیں تیرے کول کلوٹیاں بھی ہیں تیرے کول سارے نظام ہیں تیرے کول تو کارخانے بھی ہیں تیرے کول تو سارے اللہ اکبر بڑے بڑے سٹور بھی ہیں لیکن ویکھ لیں تیرے کول بڑے خزان بھی ہیں جنہ دے اندر تو سٹور کر لینے لیکن ویکھ لیں اللہ پاک نے ایک اس طرح دے پرندے بنائے نے جانور بنائے نے جنگل دے جانورانو ویک پرندیانو ویک انہاں دا کوئی سٹور نہیں. سردی وچ گرمی وچ بارش وچ آندھی وچ انہاں نو رزق کون دیندے پتھر دے اندر کیڑے نو رزق کون دیندے. ایک پرندے نو ویک کے تو اپنا یقین کر لیا کر کہ رزق رازق دے ذمہ جے تینوں اپنے رزق دا اللہ تے یقین ہوئے تو ہمشیرہ دا حق نہ کھاویں بھائی دا حق نہ کھاویں. پتہ چل دا ہے وہ بندہ مواحد نہیں ہو سکدا جیرا چوریاں کردہ ہے وہ مواحد نہیں ہو سکدا جیرا بندہ بہن تے بھائی دے پڑوسیاں دے حق کھا جاندہ ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکدا جیرا بندہ اللہ اکبر دوسرے دی حق تلفی کردہ ہے. کیوں اندہ اللہ دی ذات یقین نہیں ہوندا اس دولت تے یقین کس تے یقین کر اس اللہ دی ذات نے ذات تے جنہیں امری دے پتن دے اندر تینوں رزق دیتا ہے زمین دی کمر تے رزق بھی دین اللہ. وہ آپ ان 2 سال گزر گئے تو بندہ پھر رومن لگ پیا. روندہ اس ویلے زیادہ ہے جدو امی نے کوڑ تمہیں دا پانی کٹ کے تے چشمیاں تے لا دیتا تو اے دندیاں مار دے کی کر دے جدو دندیاں وڑ دے نا بندے دی عادت ہے جتھے ہی کوئی احسان کرے گا اتھے ہی نلیکی کر لیندہ. جدو اتھے دندیاں مارن لگا تو اللہ پاک دی بارگاہ وچ پھر رومن لگا اللہ میری ٹینکی کیویں بھرے گی. فرمایا ایک دے بدلے تینوں 2 دیتے ایک کنیکشن کٹ لیا دائیا نے تو تینوں 2 مل گئے اماں دی چھاتی والے ہن رو رہے ہیں ہاں اللہ میں کیویں پیٹ بھراں گا. فرمایا اللہ پاک نے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ 4 پہیاں نو ویکھ لے بھینس نو ویکھ لے گاں نو ویکھ لے تیرے واسطے میں بنائیے کیویں بنائیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. او اللہ دے بندے ہو ویسے بھی جمعے دے اندر خاص خاموشی ہونی چاہیے پوری توجہ نال بات سنو.
میں تو نہیں کہندا کہ تسی بول دے رہو، نہیں، میں اللہ دی توفیق نال بولنا ہے تو تساں اللہ دی توفیق دیتی ہوئی نال سوچنا ہے پوری توجہ کرنی ہے کہ اللہ کس طرح دا مہربان ہے، پوری غور دے نال فکر دے نال میری طرف توجہ کرو، پورے غور دے بندہ جمعے دے اندر نا جی ایک بندے نو آکھے اوے ادھر ہو جا تو ان دا ثواب ختم ہو جاندہ ہے، وہ ثواب تو محروم ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے خطبہ جمعہ دا ایک اللہ پاک نے ادب بنایا ہے کہ پوری زبان بھی خاموش ہوئے، دل دی سوچ ہوئے، عقل دے اندر ہوش ہوئے، پھر بندہ پوری توجہ نال بیٹھے، ہماتن گوش ہوئے بندہ تو ہماتن گوش ہو کے سوچے کہ قرآن دے اندر انسان دی حقیقت کی ہے۔ میں کدے کدے اپنے آپ نو ویکھ ویکھ کے ادھروں قرآن نو ویکھ دا، ادھروں آپ نو ویکھ دا، ادھروں اپنے بچیاں نو ویکھ دا، ادھروں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر، ادھروں حال ہے، ادھروں بال آ گئے، ادھروں چٹے وال آ گئے، کی آ گئے؟ ادھروں چٹے وال آ گئے، ادھروں چھوٹے بال آ گئے۔ یہ دو چیزاں چٹے والے لے غور نال ویکھا کرو، جیڑا بندہ اپنے ویران دے نال، بھائیاں دے نال، پڑوسیاں دے نال جوانی میں لڑدا رہے ہیں، اے بننا میرا ادھر ہے، میرا نشان ادھر ہے، میری زمین اتھوں تک ہے، زمین پوری ہوندی نہیں، بندہ مر جاندہ ہے، زمین نہیں پوری ہوتی، کیس کر کر کے وہ کیس نہیں ختم ہوندہ، دیوانی آپ دیوانہ ہویا پھر دے، لیکن انہوں سوچ نہیں، ویکھ لے جدو چٹے وال آئے تو چھوٹے بال آئے، سمجھ دو چھوٹے چھوٹے نیانے بچے تو بال آگئے، ادھروں چھو اللہ اکبر وڈیرے بندے نو چٹے وال آگئے۔ یہ آئینہ ویکھ دا بیٹھا ہے، کی کردا بیٹھا شیشہ ویکھ دا ہے تو کہندے اللہ پاکا اللہم کما حسنت خلقی فاحسن کھولو کی تو میں نو بنایا اس طرح دا ہے کہ میرا بنانا تیری کاریگری دی دلیل ہے، پر مالکا اے میرے چٹے وال اے میں نو دس رہن کہ ایکو حال میرا دنیا دے اندر ہمیشہ رہنا کوئی نہیں، یہ چٹے وال آگئن چھوٹے بال آگئن لگدا ہی میں جو میری مسند دے ہوتے انہاں قابض ہو جانا ہے، جیرا گھر میں بنایا ہے انہاں نے حاصل کر لینا ہے، بیٹی بیٹیاں نے لے جانا ہے۔ تو اللہ میں تو غلطی کیتی جوانی دے اندر لڑدا رہیاں اپنی بہن دے نال، ہمشیرہ دے نال، اپنی باجی تے بی بی دے نال، اللہ میں غلطی کر بیٹھا اپنے بھائیاں پڑوسیاں رشتہ داراں مامیاں چاچیاں دے نال، اپنے بھائیوالاں دے نال، پڑوسیاں دے نال، شریکاں دے نال میں لڑائیاں کردا رہیاں، اللہ اویں ریا میرے کول بھی کچھ۔ ہن بچے پوچھدے نے بابا تیرے چٹے چٹے وال تا اساں تیرے چھوٹے چھوٹے بال تا سانو دے حال کی کر کی حال دے وہاں 10 کمرہ کس دائیں غرفہ سکن کس دائیں 10 ٹریکٹر کین دائیں تو 10 بابا اے مربع جرے بھی جنی باغ کس دائیں بابا دکان کس دیئے بابا مکان کس دائیں یہ سوچ سوچ کے کہندے پترو تو آڈا ہے کی کہندے پھر کہندے میں اپنے پیریں تے آپ کلاڑی ماری پہلے میں لڑدا رہیاں ہون دینا اوے دوسرے نو پیے انسان نو سمجھایا جا رہا ہے انسان تیرے رزق دا مالک کون اللہ تو میں سنا رہا یہ عنوان اس رندہ بڑا ہے کہ میں چاندہ کچھ اگے سنا ماں پھر بات اتھو تک کی ٹائم اللہ اکبر بہت زیادہ ٹائم ہو جاندہ ہے کہتے میرے واسطوں میں نا میں گھڑی نو پیچھے کر دے ہوں اجی میں تمہید شروع کی تھی او میرے پیارے انسان کیوں ہویا ہے تینو نسیان کیوں تو بھول گیا ہے میرا جوان اللہ کی میں بھولیا ہے رلیا ہے بندہ مالک فرمان دے ہاں ان کی چاند ہے اللہ دو چشمیاں نال میرا گزارا ہوندہ نہیں مالک فرمایا ویکھ لے والانعام چار پائے بنائے کی میں بنائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا دو چشمے لے کے چار دے دیتے کتنے دے دیتے
ایک لے کے دو دے دیتے، دو لے کے چار دے دیتے، جدو چار مل گئے تے توجہ کر میرا یار، ہن تے تینوں ہونا چاہیے مواحد تے توحید واسطے تیار، جدو چار ملنے تے دینا لا کون؟ فرمایا بھینس دے کتنے چشمے؟ چار۔ اچھا چارے حق ان کے ایک دسو بھائی، چار خلفائے راشدین اپنے آپ بولن ٹھیک نہیں، لیکن جدو کچھ سوال کرے تو جواب بندہ دے سکتا ہے کیویں؟ ویکھ لیں جدو چار حق ہیں، صدیق و فاروق و عثمان و علی حق ہیں، کتنے حق ہیں؟ تو چار امام حق ہیں، سیدنا اللہ اکبر امام مالک، ابو حنیفہ، اللہ اکبر امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، چار حق ہیں، کتنے حق ہیں؟ تو بھینس دے چشمے چار حق ہیں، چاریاں دا دودھ ملا کے پیوے تے جوان بن دے، چارے خلفاء نو مننے تے ایمان بن دے، چارے ائمہ نو من لوے تے اہل الحدیث بن دے۔ سمجھ دو گل؟ بندہ ایک چشمے نو چوندہ روے کی کرے؟ اکھے حق تے چار ہیں تے اساں تقلید ایک دی کرنی ہے، اساں مسئلے ایک دے مننے نے۔ سمجھو سمجھو اے اللہ اکبر قرآن و حدیث نو سمجھن تو آری تو اللہ اکبر ایکی میں ایت ہے مقلد، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں کلادہ گلج پا لے آئے تا اپنے آپ نو اللہ اکبر ایمان تو دھکیل کے کسے اور پاسے لے جا رہے ہیں۔ جدو حق تے چارن تین امام رفع الدین کر دینے، تو تین سورت فاتحہ امام دے مگر پڑھ دینے، تین آمین اچھی کہن دے اللہ اکبر مسئلے دس دینے، تین احادیث دے مطابق حوالہ دین دینے، ایک نہیں مندہ تو ایمیں کر، تین مہینے تین سال اپنی زندگی دے تین حصے بنا لے، ایک حصے دے اندر ان دی من جے اللہ رسول دی نہیں مننی تو پھر امامہ دے مگر ہی چلنا ہے، تو پھر ایمیں کر انصاف تو کر لے، اے انصاف نہیں تو بندہ ایک بھینس دا اللہ اکبر چشمہ چوندہ روے تے تین دا کے حق تے گھنت اساں پینا انہ تو اے عقل نہیں، جے حق تے ہیں تو پھر ہی میں کر لے چار امام افضل ہیں کہ چار خلفاء راشدین افضل ہیں۔ دسو بھائی، بند کر بھائی بند کر۔ ائمہ دین افضل ہیں کہ صدیق و فاروق و عثمان افضل ہیں، صحابہ افضل ہیں، خلفاء راشدین افضل ہیں، تو پھر انہاں دی فقاہت کوئی نہیں؟ انہیں دے نا تے جماعت کیوں نہیں بنائی؟ انہیں دے نا دا مذہب کیوں نہیں بنایا؟ پتہ ایمیں چل دائے جے مذہب بنانے جائز ہوندے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ دے نا تے جماعت بن دی، کیونکہ انہاں دی فقاہت بھی ہے، انہاں دی زکاة بھی ہے۔ اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے تقلیدی مذہب پیارے محبوب کریم تو 400 سال بعد شروع ہوئے نے، اگر اے مذہب حق نے تو جرے خیر القرون کرنی بہترین زمانے والے لوگ صحابہ اہل بیت تابعین نے، پھر انہاں دا عقیدہ کتھے جائے گا؟ دنیا والے نو سکھایا جا رہا ہے چاریا چشمہ دا دودھ پیوے گا تو جوان جیوے گا۔ اللہ ہن دودھ بھی مل گیا لیکن میں کچھ اگے چلا گیا، میں نو اور کوئی چیز ضرورت ہے۔ مالک نے فرمایا اچھا کی تینو ضرورت ہے؟ اللہ میں نو کوئی زمین دی آبادی ہونی چاہیے، میرے واسطے سبزی ہونی چاہیے، میرے واسطے اناج میوہ جات فروٹ ہونے چاہیے نے، کیونکہ اے میرا پیٹ ایک دودھ پین نال بھردا ہی نہیں۔ مالک نے فرمایا لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔
بند کرو بھائی موبائل نو، موبائل بند کر پیارے بھائی، گھنٹی سونی رکھی کرو، نہ تو ایویں کرو نال جھماری ماری کرو، واجے تو وجہ لیندے ہو نا، رہ جھمر جاندی ہے، بنگڑا پاتا کرو نال، تاکہ بندے نو پورا دین تو ہٹے تو صحیح نہ بندہ۔ گھنٹی سونی ہونی چاہیے، نماز دے اندر بھی تھوڑی جی وجہ نا فوراً بند کیتا کرو۔ اللہ الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹیاں دی آواز شیطان دے آوازاں میں تو ایک آواز ہے جن دے موبائل کھلن شابہ جلتی نال بند کر دو یا گھنٹی بند کر دو۔ مسجد آدھا بے ہے، بندہ بھول بھی جاندہ ہے نا تو فوراً بند کرے جس ویلے تھوڑا جائیں چولے۔ خیر میں جری بات سنا رہے ہیں وہ کری ہے، انسان کہندہ ہے کچھ اور چیزاں ہونیاں چاہیے، فرمایا ویک لے دفعوں تیرے منافع تیرے فائدے میں بنائے، انہاں جانوراں وچوں یہ جانور پیدا کی تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، بس تو ایک اللہ کے واسطے، سب کچھ تیرے واسطے، تو اللہ واسطے، جی اللہ واسطے تو نہیں تو پھر نمک حرام بن جائے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہ قدرے بندے نے اللہ دی قدر کیتی، اللہ نو سنیاتا پہچانا نہیں۔ مالک نے فرمایا ایو بندہ میرا نہ شکرات مشرک ہے، کی میں اللہ اکبر جیندہ حال ہے انہوں کوئی پتہ نہیں، اور بندے نے کی کیتا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، لہم وی کھا لیا بھینس دا گائیں دا بکری دا، سبحان اللہ۔ جدو حلال جانوراں دیواری آئی مالک نے تاکلون فرمایا ہون بندہ کہندے اللہ گوشت میں انہا کھادا ہے میرے کول چلیا نہیں جاندہ، میں کی میں کرا اٹھائی نہیں جاندی کوئی چیز، شاباش میرے بندے تیری سہولت واسطے میں بنایا ہے کی میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، میری قدرت دے جمال ویک، اونٹ چل دے پہنے کی چل دے پہنے، بند کرو بھائی، اونٹ چل دے پہنے، گائیں چل دیئے، بڑے وگاں دے وگ جا رہے نے، اجڑ جا رہے نے بکریاں دے، ویکھو جمال ویکھو، صبح نکل دے نے شام نو واپس ہون دے لیں، کس لین نال اونٹ چل دے، کس پی ٹی ماسٹر نے انہوں ٹریننگ دیتی، ایک قطار ہے ایک لین ہے ایک ترتیب جا رہے ہیں۔ اللہ تو کیوں بنائے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جیرا وزن تو تجارت کی تئی، وزن اٹھایا بیلے، وزن اٹھایا اونٹے، کس واسطے؟ اگر تیری کمر تے رکھ دیتا جاندہ تیرے واسطے مشقت بن جاندی، ایک کس دی مہربانی ہے ان ربکم، بے شک پہچان لے ایو تیرا رب ہے، کون ہے رب؟ لرؤوف الرحیم، بڑا شفقت کرنے والا تو مہربان ہوئی ہے۔ پھر اللہ پاکا ہن میں نو اٹھان واسطے میرا سامان تو اونٹ نے اٹھا لے ہے، میرا سامان تو بیل نے اٹھا لیا ہے، تو میرا جو پیٹ بھر گیا ہے میں نو کون اٹھائے گا؟ فرمایا اس طرح دی سواری بنائی جیندے نال ڈھڈ بھی ہلکا ہو جاندے، کیوں دے؟ سریکی ڈھڈ کہندے نے، توڑے بندے پیٹ کہندے نے، تو انہیں عربی بطن کہندے نے، کی کہندے نے؟ ہون جیندہ ڈھڈ واد جاوے ہو کیرے حکیم کل جاوے، فرمایا گھوڑے دی سواری کر لوے، کی کر لوے؟ گھوڑے دی سواری نال پیٹ چھوٹا ہو جاندہ ہے، کرو گے سواری؟ قرآن دس رہے ہیں اللہ پیٹ جو ودہ جا رہے ہیں مولویاں دا کینا دا شولویاں دا تھانے داران دا زمینداران دا ویک دے نہیں یہ میں نال جیو بستہ بنیا ہوئے اتنا پیٹ کی ود گیا ہے۔ وہ حکومت علیہ جے رہے ہیں نا انہاں بڑا سناپ کیتا ہے، انہاں اتے افسر نو پٹا لا دیتا ہے، کی کیتا ہے؟
تاکہ آنتریاں نہ بہر آمین، انہیں کھانا جو زیادہ ہے. اگے بیلٹ بن دیتا تاکہ ودھے ہی نہ، چلو جنہ کھا لوے پھٹے ہی نہ. اللہ کریم نے سکھایا او بندے ہو ویکھو اتنا اللہ نے پیٹ بنایا ہے کہ بیٹ بندا جا رہے. دریا دی سیڈ نو کی کہندے نے؟ بیٹ. سریکیے چیز ہیں اے بیٹ بندا، پیٹ کتھے بن گیا؟ ولہیٹ بندا جا رہا ہے، بیٹ بندا جا رہا ہے. ہن ہر کچھ ہاضمہ کیتی جا رہا ہے، جتنی نو کھلاؤ کھاندا جا رہا ہے، اتنی پریکٹس ہو گئی ہاضمہ بھی کر لیندا ہے. پھر اللہ اکبر، پھر کہندا ہے میں ہن ٹینکی کیویں اٹھاواں؟ اللہ پاک نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر، تیرے واسطے خیلا گھوڑا بنایا، والبغالا خچر بنایا، والحمیرا حمار بنایا. کیوں بنایا؟ لترکبوہا، تاکہ تو ہی دو تے سوارو کے سواری کر. لتاکلوہا نہیں فرمایا، پتہ لگتا ہے کھان والے جانور الگ بیان کیتے، سواری والے جانور الگ بیان کیتے. کیوں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ میرے بندے گھبرانا، جے ایک دے بدلے دو تو دو دے بدلے چار دے سکدا. تو میرا ہو نہ ہو تیرے واسطے تو اتنا انتظام کیتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس طرح دیاں چیزاں بنائی ہیں کہ تو جاندہ ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں سود ہی نہیں، تینوں علم ہی نہیں. آخری بات کریے تو بات ختم کریے. اللہ پاک دے انعامات کتنے نے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کر دیاں بندہ مر سکدا ہے پر اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکدا نہیں. سونے مالکا ہن بندے کہندے نے کوئی ہور ڈش ہونی چاہیے دیئے، کوئی ہور. اللہ اکبر، ساڈے واسطے فرمایا هو الذی سخر البحر، اللہ نے راوی چلا دیتا، دریا چلا دیتے، مسخر کر دیتے. سندھ دریا چلدا گیا، جناب نو موجاں لے دیتیاں. سخر البحر کیوں بنایا؟ لتاکلوا منہ لحما طریا، اس طرح دا سفید گوشت بنایا کہ لحما طریا، تازہ گوشت جو کسے ڈاکٹر نے منع کرنا ہی نہیں، تاکہ تو جیندہ رہے، کھاندہ رہے، پیندہ رہے. اللہ اور میرے واسطے کی ہے؟ فرمایا هو الذی انزل من السماء ما لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات. ویکھ لو قرآن نو، سچ دے اعلان نو، حق دے بیان نو، مٹھڑے کلام نو، دلان دے نور نو، جیون دے شور نو، زندگی دے دستور نو. اللہ تو قرآن کیوں بنایا ہی؟ فرمایا اس واسطے بنایا ہے جدوں کوئی بندہ مشینری خرید لیندا ہے تو پوچھدا ہے انہوں چلانا کیویں. سوچ دے ہو کدے؟ پہلے اپنی حقیقت ویکھو. گھڑی بھی بندہ خریدے نا تو ہووے اصلی. کاسیو گھڑی دے نال ایک چھوٹی جہاں کتابچہ مل دے. موٹر سائیکل خرید دے تو نال کتابچہ مل دے. ٹریکٹر خرید آوے تو نال کتابچہ مل. ایندہ انجن کیویں چلے گا، اے سونا کیویں چلے گا، اے زیادہ دیر پا کیویں ہوئے گا. معلوم ہوندہ ہے جے تم مشینری خرید کے آویں چھوٹی تو وڈی تک نال کتابچہ مل دے. اللہ پاک نے بھی وہ قرآن تو دے دینا، اللہ پاک نے بھی اے سونا انسان بنایا ہے، اے جوان بنایا ہے تو نال سمجھایا ہے حل تعالی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. میرے بندے تو چھوٹیاں چھوٹیاں 2 نمبر مشینریاں بناویں تے کتاب چے دین دیں. میں اپنا قیمتی انسان بنایا ہے تے انہوں جلن تو آگ تو بچان واسطے تاکہ اندہ انجن جل نہ جاوے گی نا اے میرا بندہ نہ جل جاوے. انہوں جلن تو بچان واسطے میں قرآن نازل کیتے. جے چاند دے ہو سونی مشینری بچ جاوے. سمجھ دے ہو میرا آواز؟ میں ریٹائر کسان دا بیٹا تو کسانہ دیاتیاں نال میرا ویسے ہی پیار ہے. فطرتی بات ہے کسانہ دا کسانہ نال پیار ہوندہ ہے. تو میں اپنے ویرانوں بھائیانوں اے مشورے دے اندر ہے نا جی میں تو سی دنیا دی مشین نہیں دے چلان واسطے پہلے کہندے ہو او یار وہ کاپی کتھے وہ رسالہ کتھے وہ کتابچہ کتھے یار وہ ہدایات اللہ پرچہ کتھے انہوں پڑھ کے پھر مشینری چلا لیندے ہو. جے نہیں چلان دے ویکھو نا بیرون تو ایک چیز آئی بیرون ملک تو کہندے نے یار اے بجلی 110 سے کہ 220 سے یہ کہندے نا بجلی کتنی انہوں چاہیے دیئے انہوں کتنی 220 چاہیے دیئے یا اس تو گھٹ چاہیے دیئے. پاور ویکھ دینے پہلے کہ انہوں کتنی وولٹ چاہیے دینے. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے تو دوسرے چیزاں دے وولٹ ویکھ دا پیا ہے جو میں تینوں بنایا ہے تو اتنا کملا ہے اپنے چلان دے وولٹ نہیں ویکھ دا. کدے تیری اکھ نہ جل جاوے کدے تیرا دماغ نہ خراب ہو جاوے کدے تیری شریان پھٹ کے فالج نہ ہو جاوی کدے تیرا بازو نہ ٹوٹ جاوے کدے تیری کمر تے لک نہ ٹوٹ جاوے کدے تیرا دل دا اللہ اکبر وال نہ بند ہو جاوے. جے چاندہ ہے میری مشینری ٹھیک ٹھیک چلے پھر ایمیں کر یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ایک قرآن ہے کی میں جو مشینری بچ جائے گی کی تو بچے گی. حقیقت انسان قرآن رفیق سفر داغے قرآن یار قبر داغے قرآن ساتھی حشر داغے یوں بخشش دا سامان سے. تیری میری بخشش دا سامان کہہ رہے قرآن ہے. اگے چلیے تھوڑا جہاں ویکھ لے مالک کریم میں نکی میں تو زندہ رکھنا ہی. فرمایا انزل من السماء هو الذی میں ختم کرنا پر اگے قرآن مجبور کردہ ہے حدیثاں جے باقی نے اللہ اکبر جے اعلان باقی نے بیان باقی نے توحید باقی نے اللہ اکبر شرک دا رد باقی ہے. پر کیری گل سناواں انزلہ او اللہ جنہیں بھیجا ہے پٹھیا ہے نازل فرمائے کتوں انزل من السماء آسمان تو بارش برسائی می آیا کیا او می چلایا بارش آئی کیوں آئی ما لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. تو بھی پی جند پیا جی پانی آ گیا ہے تیرے فصل بھی پی مل درخت بھی پی مل ایمیں کر بھی زراعت دا محکمہ چلا لے. کیمیں زراعت چلے گی سردیاں دے الگ فروٹ میں بنائے تیرے واسطے گرمیاں دے الگ سبزی الگ سردیاں دی گرمیاں دی الگ پھر تیرے واسطے میں نظام چلائے بھی زراعت دا محکمہ آیا مالک نے پانی بھیج کے پھر فرمایا وَالزَّيْتُونَ پہاڑاں تے زیتون دے اللہ نے باغ آپ اگا دیتے بنا دیتے پیدا فرما دیتے وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ کھجوراں بنائیاں جریاں ایک دا فوق جامن ساری زندگی پانی نہ دے ہو پھر بھی مردیاں نہیں. والزیتون والنخیل اللہ نے کھجوراں بنائیاں والاعناب انگور بنائے سونے سونے کئی بیماریاں دا علاج. ومن کل الثمرات
سمرات بنائے، کیوں بنائے تینوں سکھایا، پہلوں رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری، پھر بدل اٹھن بھاری، پہلوں رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری، پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا، قدرت سیتی پانی اتے بیج زمین چپالے، پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے، جیوں 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 پرورش کرے انگوری، شاخاں جاں اتاں نازک نرم جنا جیوں ریشم، تیوں تیوں جاں ہٹھاں، تیوں تیوں جاں ہٹھاں، پاتر شاخاں نازک محکم پھل عجائب کلیاں، ہر آفتی رکھ پکاوے میوے سٹے پھلیاں۔ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، جزری نو پڑھ لو، تفسیر محمدی نو پڑھ لو۔ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض شعران دے اندر سارے گل دا خلاصہ ہوندا ہے، کیویں کیویں سمجھائے، پہلو رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری، پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا، قدرت سیتی پانی اتے بیج زمین چپالے، پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے، جیوں جیوں پرورش کرے انگوری، شاخاں جاں اتاں نازک نرم جڑاں جیوں ریشم، تیوں تیوں جاں ہٹھاں، پاتر شاخاں نازک محکم پھل عجائب کلیاں، ہر آفتی رکھ پکاوے میوے سٹے پھلیاں، ہر دانے 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 تے لکھیا خالق لکھیا مالک، نام جو کھاون والا، کھاون والیاں خبر نہ کائی، بیجن والیاں خبر نہ کائی، رہاون والیاں خبر نہ کائی، کھاون والیاں خبر نہ کائی، جانے رب تعالی چتھن کارن دند بنائے، چتھن کارن دند بنائے، وچ زبان ہلاوے، نال لعاب ملائم کر کے قادر دھک لنگاوے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرما رہے میرے بندے تینوں لے آیا بھی ہاں، تینوں ایک ایک ضرورت بھی تیری پوری کیتی ہے، تو آیا کس واسطے ہیں؟ بندہ کہندے اللہم، جدو دعا کر دے کی کہندے، جدو نماز پڑھ دے کہندے اللہ اکبر، اذان پڑھ دے اللہ اکبر، خطبہ دے الحمدللہ، اللہ دا نا پہلے، بندہ آیا ہی اللہ واسطے، کس واسطے؟ پھر اللہ نے اکھوایا بندے تو، ایک دن مالک نے کفن پوا دیتا، کیویں؟ ایک تہ بند بن گئی چادر، دو چادرہ پوا دی، ایک بندے نے اللہ اکبر چادر اوڑھ لئی، تو بندہ جا رہے ہے، کیویں کہندہ جا رہے لبیک، کی کہندے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ نے سمجھایا، پہلے غسل کیتا ہے، پھر وضو کیتا ہے، پھر کفن پا لیا ہے، پھر بیت اللہ شریف چلا گیا ہے، پھر کہندہ لا شریک لک لبیک، اللہ لبیک تیرے واسطے، نہ لبیک یا حسین ہے، نہ لبیک یا علی ہے، نہ لبیک یا نبی ہے، نہ لبیک یا رسول ہے، بل نہ لبیک یا ولی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ وہ بندیاں نمک حرامی نہ کریں، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے تا اپنی توحید واسطے۔ اچھا بھائی آخری بات سنو،
اور یاد کر لو جتنے لوگ نے دنیا دے اندر مسلمان سارے کہندے نے اسی توحید نو مندے ہاں تو توحید دی شکل کی ہے ختم کرنا ہے جی بھائی صاحب ختم کرنا ہے عوام تو نہیں پوچھنا تواڈے تو پوچھنا انتظامیہ تسی ہاں بھائی چلو سنو بھائی اللہ تانوں جزائے خیر دے کیڑی گل میں سنا رہا یاد ہے بھلا ہاں اللہ پوچھدا ہے تینوں جو میں بنایا ہے کی کہتے تینوں جو میں لے آیا تینوں جو میں بنایا ہے او میرے بندے تینوں بنایا ہے پہلے تو دس کس واسطے آیا ہے بندہ کہندے اللہ میری جان بھی تیرے واسطے میرا مال بھی تیرے واسطے اللہ پاکا ایک چیز واسطے آیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں ایک کم واسطے آیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا جان کٹاون دے اندر مال قربان کرن دے اندر سب کچھ لٹاون دے اندر میں تیرے نال وعدہ کردہ میں پیچھے ہٹنا کوئی نہیں سب کچھ میرا تیرے واسطے تے تیری جنت میرے واسطے اچھا پھر جنت دے حصول واسطے کیے چاہیدہ توحید نو من لوے کنو من ہے بس آخری بات سارے اپنے دلان دماغاں دی اللہ اکبر تختی تے لکھ لو لوگاں دے اندر تو ساڑھے اندر فرق ایک ہے لوگ بنی ہوئی چیز دی تعریف کر دینے تو ساڑھا ایک عقیدہ ہے کہ پہلے بناون والے کاریگر دی تعریف کرو ہر خوبصورت چیز بنی ہوئی بناون والے کاریگر دے کمالات دی دلیل ہوندی ہے آؤ لوگو میرے اندر تو میرے پڑوسیاں دے اندر میرے اندر تو دوسرے لوگاں دے اندر فرق ایک ہے کہ میں مرکز توحید نہ لکھ دا وہ مرکز شرک لکھ لیں دن میرے اندر تو انہاں دے اندر فرق ایک ہے کہ میں کہندہ پہلے توحید نو سمجھو وہ کہندے نے توحید نو مندے ہاں پر بیان کرن دا وال نہیں ہوندہ انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں وہ بنی ہوئی چیز دی تعریف کر دن نبی اللہ نے بنایا ہے ولی اللہ نے بنایا ہے پیارا علی اللہ نے بنایا ہے صحابہ نو اللہ نے بنایا ہے اہل بیت نو اللہ نے بنایا ہے ائمہ دین نو اللہ نے بنایا ہے ساری کائنات نو اللہ نے بنایا ہے جنات نو اللہ نے بنایا ہے انسان نو اللہ نے بنایا ہے ساری کائنات نو اللہ بنا کے مالک فرما رہے ہیں او میرے بندے تسی کملے ہو گئے ہو میری بنی ہوئی چیز نو تو من لیندے ہو تعریفاں کر لیندے ہو پر بناون والے کاریگر نو کیوں بھول جاندے ہو اللہ تینو مندیاں کی میں منی ہے فرمایا توحید الہی فکو جانم اللہ دلوں بجانو اور شریک نہ سیڑھی کوئی کر اقرار زبانو توحید اس بات دنائے اس گل دنائے اللہ پاک دی ذات دے اندر مالک دی صفات دے اندر مالک دے کمہ دے اندر مالک دے نامہ دے اندر مالک دے کامہ دے اندر مالک دی ربوبیت دے اندر مالک دی ملکیت دے اندر مالک دی کسی صفات دے اندر کسے نو شریک نہ سمجھنا اکیلا مننا اللہ نو اس دانا توحید بس اس توحید واسطے اللہ نے بیان کرن واسطے بنایا انسان نوے حل اتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا میری زندگی کا مقصد یا رب تیرے دین کی سرفرازی تیری توحید کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين